یہ بولنے والا وہ شخص ہے جو 2 4 10 20 کتاب نہیں پڑھا. یہ بولنے والا وہ شخص ہے جو کرسچن ہے، جنہوں نے ہزاروں کتابیں پڑھی ہیں، جنہوں نے درجنوں کتابیں لکھی ہیں. اور وہ چھوٹی موٹی کتاب نہیں لکھی ہے، بڑی بڑی کتاب جو کتاب یونیورسٹیز میں پڑھائی جاتی ہے. پی جی کرنے والے، پوسٹ گریجویشن کرنے والے بچے ان کی کتاب پڑھتے ہیں. صرف ان کے اپنے محلے میں نہیں پڑھتے، بلکہ لکھنے والا پیدا ہوا برٹین میں، یورپ. ان کی کتابیں ہندوستان کے کالج میں چل رہی ہیں، ہندوستان کی یونیورسٹیز میں چل رہی ہیں. ڈاکٹر برنارڈ شاہ، میں نے ان کی کتاب انگریزی میں ایم اے کرتے ہوئے میں نے ایم اے میں پڑھی. اتنا بڑا پڑھا لکھا آدمی. اب اگر کوئی ہندوستان کا چھوٹا موٹا پڑھا لکھا آدمی اگر ہمارے پیغمبر کی توہین کرتا ہے، ہمارے پیغمبر کے خلاف بولتا ہے، ان باتوں کو تو بالکل نظر انداز کر دینا چاہیے کہ کم پڑھے لکھے جاہل اس کی حیثیت کیا ہے. دنیا کے سب سے موسٹ سکسیسفل انسان کے بارے میں زبان درازی کرتا ہے، بالکل اگنور کرنا چاہیے اور پھر اس کا جواب قاعدے سے دینا چاہیے. ذرا دیکھیں کہ ہائیلی پڑھا لکھا آدمی وہ کیا کہتا ہے میرے پیغمبر کے بارے میں. وہ کہتا ہے کہ ہی مسٹ بی کالڈ دا سیویئر آف ہیومینٹی. مانوتا بے چین ہے، آدمیت بے چینی میں مبتلا. وہ کہتے ہیں کہ اسلام کے پیغمبر آدمیت کے رکشک اور محافظ کا نام ہے. ہی مسٹ بی کالڈ دا سیویئر آف ہیومینٹی. وہ مانوتا کے رکشک کا نام ہے، انسانیت کے محافظ کا نام ہے. اگر دنیا پیغمبر اعظم کو رہنما تسلیم کر لے، ان کے گائیڈ لائنز کے حساب سے زندگی گزارے، تو وہ برنارڈ شاہ کہتا ہے ہی مسٹ سکسیڈ ان سالونگ اٹس پرابلمز. وہ ضرور اپنے مسائل کو حل کرنے میں کامیاب ہو جائے گا. کیا مطلب؟ دنیا کے سارے مسائل کا حل محمد عربی علیہ السلام کے پاس ہے. ساری سمسیاؤں کا سمادھان آقائے دو جہاں علیہ السلام کے پاس ہے. اس لیے اعلیٰ حضرت نے 100 سال پہلے کہا تھا اپنی بے کسی کا علاج کرانے کے لیے کسی دنیا دار کے پاس مت جاؤ. غم زدوں کو رسا مزدہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا. ہر درد کا علاج ہے اسلام میں، ہر پرابلمز کا سولوشن ہے اسلام میں، سارے مسائل کا حل اسلام میں ہے. کوئی اسلام پڑھے تو صحیح، کوئی پیغمبر اعظم علیہ السلام کی زندگی کا مطالعہ تو کرے. یہی تو ٹریجڈی ہے کہ آج ہمارے بچے اسکول کالج میں گاندھی کو پڑھتے ہیں، آقا علیہ السلام کی زندگی کا مطالعہ کرنے کے لیے 5 منٹ کا ٹائم اس کے پاس نہیں ہے. ان کے پاس پیٹ پالنے کے لیے 18 گھنٹے کا ٹائم ہے. آپ نے سنا ہوگا کہ جو بچے IAS کمپلیٹ کرتے ہیں UPSC ایگزام، ان کے بارے میں اس کا انٹرویو جب چھپتا ہے تو آتا ہے کہ وہ 18 گھنٹے ڈیلی پڑھتے تھے، 18 گھنٹے پڑھتے تھے، 4 گھنٹے سوتے تھے، 1-2 گھنٹے اپنے ضروری کام کرتے تھے. وہ بچے کیا ہو گئے؟ پورے ہندوستان کے سب سے گرین بچے، IAS ٹاپر. اور جو بچہ پڑھنے کے زمانے میں صرف روئے گا، فلم دیکھے گا، اسکول نہیں جائے گا، یا مدرسے میں پڑھنے کے لیے جائے گا، صرف قرآن خوانی کرے گا، قرآن خوانی میں جو پیسے ملے بریلی شریف میں وہ برکاتی ٹوپی پہنے گا، چپل خریدے گا. وہ تو 8 سال جو بریانی کھائے گا، چپل خریدے گا، ٹوپی خریدے گا، موبائل میں ریچارج کرے گا، وہ پگڑی لپیٹنے کے بعد جب اس کو کہا جائے گا درسگاہ میں آؤ نومیر پڑھاؤ، تو پھر بولے گا نہیں کوئی ٹیوشن ہم کو دیجیے. وہ بولے گا ٹیوشن پڑھائیں گے، الف با پڑھائیں گے، اردو پڑھائیں گے. اگر اردو ہی پڑھانا تھا تو 10 سال کیوں پڑھیں؟ اردو ہی فارسی کی پہلی نہیں بلکہ انوار شریعت ہی پڑھانا ہے. یہ 10 سال کیوں برباد کیا تم نے؟ یہ تم نے 15 سال کیوں ویسٹ کیا تم نے؟ اگر ایم اے کرنے کے بعد ٹوٹو ہی چلانا تھا تو 1 سے لے کے 10 کلاس تک 10 سال، انٹرمیڈیٹ کے 2 سال، گریجویشن کے 3 سال، یہ 10 2 12 3 15، پوسٹ گریجویشن کے 2 سال، 16 17 سال. یہ تم نے پڑھائی کے 17 سال کیوں برباد کیے؟ اگر بچوں کو ABCD ہی پڑھانا تھا، ق خ ہی پڑھانا تھا، تو پھر یہ تم نے پوسٹ گریجویشن تک تم نے 17 سال کیوں برباد کیے؟ جو وقت کی قدر نہیں کرتا ہے وہ بعد میں جانے کے بعد روتا ہے.
بعد میں وہ مدرسے میں روتا ہے جب وہ پڑھا نہیں سکتا، وہ کالج میں روتا ہے جب وہ پڑھا نہیں سکتا۔ اگر نوکری مل بھی جائے 10-20 لاکھ روپے دینے کے بعد، وہ اسکول میں بچوں کو جب میتھ نہیں پڑھا سکتا ہے تو سارے اسکول کے ٹیچر کی نگاہ میں گر جاتا ہے، بچوں کی نگاہ میں وہ گر جاتا ہے۔ وقت کی پابندی، جو اسٹڈی کرتا ہے 10 گھنٹے 12 گھنٹے 8 گھنٹے کنٹینیو، وہ بندہ ڈی ایم اگر نہیں بھی بنے، جس سبجیکٹ میں وہ ایم اے کرتا ہے اس کا وہ کیڑا بن جاتا ہے۔ ایک بندہ ہمارے کالج کے بازو میں تھا، وہ اس کو گورنمنٹ کی نوکری نہیں ملی، گورنمنٹ کی نوکری جس کو ملتی، ٹیچر اگر بنا تو آج کل 50,000 مہینہ کماتا ہے، لیکن وہ بندہ آج سے 25 سال پہلے 3 لاکھ روپے صرف میتھمیٹکس کا ٹیوشن پڑھا کے کما لیتا تھا۔ 3 لاکھ روپے آج سے 30 سال پہلے، 2024 سے 24 سال تو یہ ہو گئے، اور یہ بات ہے 91-92 کی، 34 سال پہلے کی بات میں کر رہا ہوں۔ جس کالج سے میں نے پوسٹ گریجویشن کیا، ایم اے کیا، اسی کالج کے بالکل کونے میں اس کا گھر تھا۔ ہر وقت بھیڑ لگی رہتی تھی، صبح سے لے کے رات کے 11 بجے تک۔ کتنے بیچ تھے اس کے، اسی وقت لاکھوں روپے کماتا تھا وہ۔ کیوں؟ وہ نوکری نہیں تھی اس کی، کالج کا پروفیسر نہیں تھا وہ، مگر کالج کے پروفیسر بچوں کے لیے ترستے تھے کہ ایک بچہ آئے ٹیوشن پڑھائے، تاکہ ٹیوشن پڑھاؤں تاکہ کچھ پیسے ملے۔ اس کے پاس نہیں، اس کے پاس جو کوئی جاب میں نہیں تھا، صرف میرٹ کی بنیاد پر۔ صلاحیت کبھی برباد نہیں ہوتی، میرٹ کبھی برباد نہیں ہوتی ہے، اس لیے نوکری نہیں ملتی ہے تو نہیں پڑھیں گے، اس سے زیادہ جاہل کوئی نہیں۔ نوکری ملے نہ ملے، تم دکشتا، صلاحیت، میرٹ اتنی بڑی چیز ہے۔ 10 سبجیکٹ نہیں، صرف ایک سبجیکٹ کے ماہر بن جاؤ، لاکھوں روپے تم کماؤ۔ صرف عربی ادب کے ماہر آپ بن جائیں، عربی ادب کے ماہر بنے، پھر دیکھیں آپ کے لیے جاب کس قدر تیار ہے۔ مگر چونکہ یہاں اردو، ہندی، انگریزی، فارسی سب پڑھ لیا، کسی میں مہارت نہیں۔ یہ زمانہ ہے مہارت کا، یہ دور ہے ایبیلیٹی کا، یہ دور ہے میریٹریس کا، یہ دور ہے کمپٹیشن کا، یہ دور ہے پرتیوگیتا کا، یہ وقت ہے مقابلے کا، جو جتنا زیادہ پڑھے گا۔ اب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، ہم اپنے بچوں سے مخاطب ہیں۔ دوسرے لوگ محنت کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، پیسہ کماتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، موج مستی کرتے ہیں۔ میں اپنے بچوں سے کہتا ہوں، چونکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ یہ دنیا پانی کا ایک قطرہ ہے، آخرت سمندر کے معنی میں۔ سب سے بڑی چیز ہے آخرت، مرنے کے بعد۔ چونکہ دوسروں کا عقیدہ ہے کہ کسی عقیدہ ہے کہ مر گیا، سڑ گیا، گل گیا، کھیل ختم۔ کوئی کہتا ہے کہ مرنے کے بعد پھر وہ دوسرے جنم لیتا ہے، کوئی گائے بن کر، کوئی چچندر بن کر، کوئی بندر بن کر، کوئی سانپ بن کر، یعنی تھیوری آف ٹرانسفارمیشن۔ یہ بالکل نرادھار ہے اور غلط ہے۔ ہمارے مذہب کے فارمولے کے مطابق بندہ پیدا ہوا ہے عبادت کے لیے، ایک فکسڈ عمر ہے اس کی، 70 سال، 80 سال، 90 سال، جو اس کی عمر ہے۔ اس کے بعد وہ مر جائے گا۔ مرنے کے بعد دوبارہ اس دنیا میں پیدا ہو کے نہیں آئے گا، یہاں جنم نہیں لے گا۔ مرنے کے بعد یہ دوبارہ اٹھایا جائے گا، لیکن کہاں اٹھایا جائے گا؟ وہ دوسری دنیا ہوگی۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ إِنَّهُ عَلَىٰ رَجْعِهِ لَقَادِرٌ۔ اللہ کہتا ہے کہ بندے کو اپنی پیدائش پہ غور کرنا چاہیے کہ پیدا ہوا کیسے ہے۔ یہ ایک پانی کا قطرہ جو جمپ کرتا ہوا نکلتا ہے، کودتا ہوا، اس قطرے سے انسان پیدا ہوا، جسے منی کا قطرہ کہتے ہیں۔ وہ قطرہ جمپ کرتا ہوا نکلتا ہے، خواہش کے ساتھ شرمگاہ سے وہ کودتا ہوا نکلتا ہے، اسی منی کے قطرے سے یہ انسان پیدا ہوا۔ وہ یخرجو من بین الصلب والترائی، وہ نکلتا کہاں سے ہے؟ قرآن کہتا ہے باپ کی ریڑھ کی ہڈی سے نکلتا ہے اور ماں کے سینے کی ہڈی سے نکلتا ہے وہ قطرہ، اسی قطرے سے انسان پیدا ہوا ہے۔ بیسیکلی ہماری پیدائش ایک ناپاک قطرے سے، بیسیکلی ہماری خوراک ماں کے شکم میں ماں کا ماہواری خون، بیسیکلی ہماری پیدائش اس قدر ویک ہے، ایک جگہ سے نکل کے دوسری جگہ سے نکل کے یوٹیرس بچہ دانی میں جانا، پھر وہاں سے ایک تنگ جگہ سے نکل کے دنیا میں آنکھ کھولنا۔ اللہ نے یہ باتیں کہہ دی بندوں کو تاکہ تم غور کرو پیدائش پہ،
کبھی بھی حسن پہ گھمنڈ ہو، کبھی بھی دولت پہ گھمنڈ ہو، کبھی بھی مکان پہ گھمنڈ ہو، کبھی بھی اپنی اولاد اور اپنے خاندان پہ گھمنڈ ہو، گھمنڈ بہت بری چیز ہے۔ جو اپنے آپ کو سب سے بڑا بنتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اسے لوگوں کی نگاہوں میں خنزیر اور کتے سے بدتر بنا دیتا ہے۔ اور جو اللہ رب العزت سے عزت حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے تواضع، نرمی، موڈیسٹی سب سے بڑی چیز ہے۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے جھک جاتا ہے اللہ اس کو بلند کر دیتا ہے۔ جو اپنے من میں بڑا بنتا ہے کہ میں اچھا کھاتا ہوں، میں اچھا پہنتا ہوں، میں اچھا کماتا ہوں، میرا گھر اچھا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فی اعین الناس، ان دا سائٹ آف پیپل، لوگوں کی نگاہوں میں اسے خنزیر اور کتے سے بدتر بنا دیتا ہے۔ اپنی بیوی کی نگاہوں میں وہ ذلیل ہو جاتا ہے، اپنے بال بچوں کی نگاہوں میں وہ گر جاتا ہے، سماج کے سارے لوگوں کی نگاہوں میں گر جاتا ہے، وہ اپنے من میں بڑا ہوتا ہے، لوگوں کی نگاہوں میں ذلیل ہو جاتا ہے۔ اور جو اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتا ہے، تواضع کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، بہت علم کا پہاڑ ہے پھر بھی سمجھتا ہے آئی ایم نتھنگ، میں کچھ نہیں ہوں، وہ ہمیشہ اخلاق سے لوگوں سے ملتا ہے، دوسروں کو اپنے سے اچھا سمجھتا ہے، تو اللہ رب العزت کی نگاہ میں وہ اتنا محترم ہو جاتا ہے کہ اللہ اسے بلندی سے نواز دیتا ہے۔ وہ اپنی نگاہ میں چھوٹا ہے مگر لوگوں کی نگاہوں میں اللہ اسے بڑا بنا دیتا ہے۔ تو اب جب بھی گھمنڈ ہو، بزرگوں نے کہا ہے، تو اپنی بنیادی کہانی پڑھ لینا کہ تیری ابتدا کیسی ہے، تیرا آغاز کیسا ہے، تیری اسٹارٹنگ کہانی کیسی ہے، تیری پیدائش کی اسٹوری کیسی ہے، وہی ناپاک قطرہ، وہی شرمگاہوں سے گزر، وہی ماہواری خون کی خوراک، وہی تنگ جگہ سے دنیا میں آنا۔ جب بنیاد پہ غور کرے گا تو بزرگوں نے کہا ہے کہ اللہ نے پیدائش پر غور کرنے کے لیے کیوں کہا ہے؟ انہوں نے کہا کہ حکمت یہ ہوگی کہ تاکہ بندہ جب بھی اس دھرتی میں آنے کے بعد، بڑا ہونے کے بعد مغرور بنے حسن پہ، دولت پہ، اولاد پہ، ملازمت پہ، تو اسے بنیادی کہانی پڑھ لینا چاہیے کہ تیری ابتدا کیسی ہے۔ جب بنیاد پہ غور کرے گا تو سارا غرور چکنا چور ہو جائے گا، عاجزی خاکساری پیدا ہو جائے گی۔ تو اب اسی آیت کریمہ سے آگے اللہ نے کیا کہا ہے؟ اِنَّهُ عَلَىٰ رَجْعِهِ لَقَادِرٌ، بے شک اللہ دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے۔ جلسے کو دے رہے ہو؟ وہاں دو کمیٹی کے لوگ بیٹھے ہوئے، بتاؤ کس نے دیا، کتنا دیا؟ 3000۔ چلو اس بندے نے 3000 روپے مسجد کی خدمت کی ہے، مدرسے کی، جلسہ کی، کس کی؟ مسجد کی۔ ہاں، اللہ تعالیٰ تم کو نیک بنا ہے، کاروبار میں برکتیں عطا فرمائے۔ سر پہ ٹوپی لے کے بیٹھ جاؤ، سامنے بیٹھ جاؤ، سامنے بیٹھ جاؤ، تقریر سنو، بیٹھو تقریر سنو۔ 3000 روپیہ دیا تھا، ثواب ملا، اب تقریر سنے گا تب زندگی سنورے گی۔ مسجد بن گئی 50 کروڑ کی، نمازی ہی نہیں ہے تو سب بیکار ہے۔ اس لیے مسجد رہے مٹی کی دیوار کی، مسجد رہے پھوس کی، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، نمازی رہے ٹنچ۔ مسجد میں لگایا ماربل، پتھر، یہ وہ، اے سی ویسی، خالی نمازی نہیں، مسجد بد دعا کرے گی، گاؤں کے سارے لوگوں کے گھر کا سکون برباد ہو جائے گا۔ اور اگر مسجد آباد رہی، مسجد میں رہے مٹی، مسجد میں رہے ٹوٹی چٹائی۔ پہلے زمانے میں مسجد کی زمین مٹی کی ہوتی تھی، اس میں مزہ آتا تھا۔ مسجد نبوی شریف جو سب سے قیمتی مسجد، سرکار دو جہاں علیہ السلام کی مسجد، آقا علیہ السلام نے تعمیر کی، اس مسجد میں اوپر میں کھجور کا تنا تھا، دیوار کچی اینٹ کی تھی، نیچے مٹی کی زمین تھی۔ آیا ہے حدیث میں جب بارش ہوتی تھی تو مسجد نبوی شریف میں پانی کی وجہ سے کیچڑ ہو جاتا تھا، اسی کیچڑ پہ لوگ سجدہ کرتے تھے، مٹی ناک اور پیشانی میں لگ جاتی۔ سبحان اللہ۔ اس کیچڑ میں سجدہ کرنے والے کون لوگ تھے؟ جس نے عرب اور عجم کو ہلا کے رکھ دیا۔ Who changed the face of the world، جس نے دنیا کے چہرے کو بدل دیا، جس نے ایران کی 1000 سالہ حکومت کو مٹی میں ملا دیا، جس نے روم کی سلطنت کو بدل دیا،
پوری دنیا میں وہ انقلاب پیدا کیا اسی کیچڑ پہ سجدہ کرنے والے نے کہ دنیا کا جغرافیہ ایسا بدلا کہ خود نہ تھے جو راہ پہ اوروں کے ہادی بن گئے. کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. آج ہمارے پاس پتھر کے گھر ہیں, ہماری مسجدوں میں قالین بچھے ہیں, نمازی اتنے کمزور ہیں کہ مسجد سے باہر نکل جائے, اب کوئی بولے جھوٹ بولو یہ 1,00,000 روپے, سچ بولو گے 10 روپے, بس فوراً لنگی کھول کے ننگا ہو کر اس حرام کے 1,00,000 کو قبول کر لے گا اور چلتا بنے گا, تمام سجدوں کی برکتوں کو ختم کر دے گا. اسی جگہ کوئی ایسا ٹنچ نمازی جو مسجد سے نکلے ایک طرف حرام کا 1,00,000 ایک طرف حلال کا 10 روپیہ, ٹنچ نمازی وہ ہے, اسٹونچ نمازی وہ ہے جو کہے کہ حرام کے 1 کروڑ کو میں تھوکتا ہوں, حلال کا 1 روپیہ قبول کرتا ہوں. یہ لوگ, یہ مرد ہیں, یہ اسٹیل لوگ ہیں, یہ آئرن باڈی, کمزور لوگ, اتنے کمزور اور ہو جائیں گے, ابھی اور کمزور ہوں گے. کتنے کمزور ہوں گے, ابھی تو لوگ ہو بھی گئے ہیں. یہ تو کمائی کے تعلق سے ہے, ایمان اور عقیدے کے تعلق سے کتنا کمزور لوگ ہو جائیں گے. یصبح مؤمنا و یمسی کافرا, صبح لوگ مسلمان رہیں گے, شام کافر ہو جائیں گے. عقل اسلام فرماتے ہیں کہ لوگ صبح مسلمان رہیں گے, شام کافر ہو جائیں گے. شام کریں گے مومن ہو کر, صبح کافر ہو جائیں گے. وَيُبِيعُ دِينَهُ بِعَرْضٍ مِّنَ الدُّنْيَا, آقا فرماتے ہیں کہ لوگ اتنے کمزور ہو جائیں گے کہ اپنے دین کو دنیا کے بدلے میں بیچ ڈالیں, اپنے دین کو بیچ ڈالیں. آج ہماری بیٹیاں غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں, کیوں؟ قصور یہی ہے کہ ہم نے صرف بلڈنگ پہ زور دیا, ہم نے صرف گاڑی پہ زور دیا, ہم نے صرف 2 روٹی کمانے کے لیے گورنمنٹ جاب پر زور دیا, یعنی ہم نے صرف دنیا پہ فوکس کیا. ہم نے اپنے گھر میں دنیا داروں کا چرچا کیا کہ فلاں پڑھا لکھا بمبئی میں گھر بنا لیا, فلاں پڑھا لکھا وہ پٹنہ میں گھر بنا لیا, فلاں انجینئر بنا کلکتہ میں 10 کروڑ کا فلیٹ خرید لیا. تو ہمارے بچوں کے کومل دماغ میں جو بات آتی ہے, بات یہی آتی ہے کہ پڑھ لکھ کر مکان خریدنا یہ کمال کی چیز ہے. کلکتہ, بمبئی, دلی میں مکان خریدنا یہ کمال کی چیز ہے. چاہے ڈکیتی کریں, چوری کریں, دوسروں کا دھن لوٹیں, جیسے بھی ہو مگر مکان بنانا ہے. اب یہ نشہ اس کے دماغ میں چڑھانے والے اس کے ماں باپ ہیں جو ان لوگوں کا چرچا کرتے ہیں اور بچوں کا دماغ خراب کرتے ہیں. بچوں کے سامنے یہ چرچا کرنا چاہیے کہ ایک بندے کے سامنے حرام طریقے سے بے پناہ دولت آ رہی تھی, مگر وہ بندہ غریبی قبول کیا مگر حرام کی دولت کو ٹھکرا دیا. تب بچہ اس کا کہے گا کہ کیسا کبھی نہیں ہوگا کہ ہم حرام کے چلتے ایمان بیچ ڈالیں, حرام کے چلتے ہم اپنا دین بیچ ڈالیں, کبھی نہیں ہوگا. جب ہم اپنے بچوں کے سامنے بزرگوں کی کہانی بیان کرتے ہیں, جب ہم اپنے بچوں کے سامنے اولیاء و صالحین کی باتیں کرتے ہیں, اور باتیں کرنا ہوگا, تب تمہاری بیٹیوں کا ایمان بچے گا. اور جب اسٹرونگ ہو جائے گا اس کا ایمان, اگر کوئی خوبصورت غیر مسلم لڑکا لاکھوں روپے دے کر اس کے ایمان کو لوٹنا چاہے گا, میری بیٹی کی بنیاد اگر مضبوط ہو گئی, آخرت پہ نظر, جنت پہ نظر, یہ دنیا کے 70-80 سال پانی کا ایک قطرہ, یہ دنیا عارضی, فانی, ٹیمپروری, پروفیشنل, جس طرح بچپن ٹیمپروری, جوانی ٹیمپروری, زندگی ٹیمپروری, اسی طرح یہ دنیا ٹیمپروری, اصل آخرت ہے. اگر بچوں کی گھٹی میں میں نے پلا دیا, اگر کوئی ارب پتی کافر اس کے ایمان کو لوٹنے کے لیے مٹھائی کا ڈبہ دکھایا, 1,00,000 روپے کا چیک دیا, یا صاحب اس کو نوکری کا جھانسا دیا, تو میری بیٹی چونکہ اس کی نظر آخرت پہ, جنت پہ ہے, وہ اس کے چہرے پہ تھوک دے گی اور کہے گی زندگی بھر کنواری رہ جاؤں گی مگر ایمان کا سودا نہیں کروں گی. یہ باتیں کون کرے گی؟ جو دین سیکھے گی, جو دین جانے گی, جو آخرت پہ نظر رہے گی جس کی. یہاں تو باپ نے کبھی آخرت سکھایا نہیں, یہاں باپ نے کبھی اس کو اللہ کے رسول کی سیرت بتائی نہیں, یہاں باپ نے کبھی جہنم کا عذاب بتایا نہیں, باپ نے کبھی جنت کے انعام کو سکھایا نہیں. تو کیسے بچے سیکھیں گے؟ یہاں تو صرف کمانے, کھانے, گھر, مکان, دکان, ٹائلز, ماربل کی باتیں ہو رہی ہیں.
فلاں ایسا کیا، فلاں ایسا کیا. حرام خوروں کی کہانی کیوں نہیں سنایا؟ سود خوروں کی کہانی کیوں نہیں سنایا؟ وہ سود کھایا، اس کا انجام دردناک ہوا. وہ ساری زندگی مارے مارے پھر کے نماز چھوڑ کے دولت جمع کیا، چین سے کھا بھی نہیں سکا، بری موت مر کے دنیا سے گیا. اپنے بال بچوں کو اخلاق کی کہانی سنا ہے. صرف فزکس کیمسٹری بایولوجی پڑھا کے ماسٹر بنا کے 2 روپیہ کی نوکری کروا کے، چاہے 2 بچے کی ماں جو آج بھاگ رہی ہے، 4 بچے کی ماں جا رہی ہے. آج ہماری بیٹی، ہمارا بیٹا بھی نوکری کے چکر میں ایمان لٹا رہا ہے، داڑھی مونڈ رہا ہے، نماز چھوڑ رہا ہے. چاہے کچھ بھی ہو، بیسک کمزوری یہی ہے کہ ماں باپ نے اپنے بچوں کی گٹی میں دین نہیں پلایا. اسی کا اثر ہے کہ کوئی خوبصورت لڑکی کا منہ دیکھا، ایمان بیچ ڈالا. دولت دیکھی، ایمان بیچ ڈالا. نوکری کا شوق پیدا ہوا، نوکری کے شوق میں ایمان بیچ ڈالا. کرسچنوں کی فیکٹری میں نوکری ملی، 1 لاکھ کی ماہانہ. اب صاحب وہاں کرسچنوں کے مذہب کو قبول کر لیا. اس لیے زمین بچوں کو دو یا نہ دو، مسجد رہے تمہاری کمزور، مٹی کی دیوار ہے، ایمان مضبوط رہے، نمازی مضبوط رہے، عقیدہ مضبوط رہے، اتنا مضبوط رہے کہ کرائے کے گھر میں رہو. اپنے بچوں کا ایمان اگر مضبوط کر دیا، اللہ کا ڈر بٹھا دیا، مصطفیٰ کی سچی محبت دل میں پیدا کر دی، نمازوں کا پابند بنایا، 1000 ایکڑ زمین دینا ایک طرف، اپنے بچوں کے ایمان عقیدے کی حفاظت کر دینا ایک طرف. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت. سبحان اللہ، سبحان. یہ بات میں صرف زور خطابت کی بنیاد پر نہیں کہہ رہا ہوں، یہ ہمارے پیغمبر اعظم علیہ السلام کا یہ فرمان ہے. آقا فرماتے ہیں ما نحل والد ولدہ من نحل افضل من عدد حسن. آقا فرماتے ہیں ایک باپ اپنی اولاد کو جتنا بھی گفٹ دے دے، تحفہ دے دے، زمین، مکان، دکان، جو بھی تحفہ دے دے، کروڑوں کے زیورات، مگر حضور کہتے ہیں اچھا ادب سکھانے سے بہتر کوئی تحفہ نہیں. اس حدیث پاک کو 50 ٹن سونے سے اگر تولا جائے، اس حدیث پاک کا وزن بڑھ جائے گا. آج امریکہ کے بچے جب ڈرگس کے عادی ہو گئے، جب امریکہ کے بچے دوائی کھا کے شراب پینے کے عادی ہو گئے، تب وہاں کے دانشوروں نے کہنا شروع کیا، گھر مکان دکان کی بات بعد میں کرنا، پہلے اپنے بچوں کو ادب سکھا دے، اخلاق سکھا دے، ڈسپلین سکھا دے، اسے مقصد حیات بتا دے. اب وہاں موریلٹی کا چیپٹر پڑھایا جا رہا ہے. جب ہندوستان کے بچے بچیاں پڑھ لکھ کر کے آوارہ ہونے لگے، جب بچے ٹرین کے لوٹے بن گئے، جب صاحب ٹرین کی پٹری اکھاڑنے والے بن گئے، اے ٹی ایم لوٹنے والے بن گئے، اب ہمارے ذمہ دار کہتے ہیں ہمارے ملک کے بچوں کو ادب سکھائیے، بچوں کو اخلاق سکھائیے، بچوں کو بتائیے کہ پڑھنے کا ادیش کیا ہے. پڑھنے کا مقصد صرف نوکری نہیں کرنا ہے. یہاں تک کہ ہمارے پردھان منتری جی کو یہ جملہ کہنا پڑا کہ پڑھنے کے بعد پکوڑا بیچو، مگر نوکری کی تلاش میں پریشان ہو کر اپنے علم کو بیچو مت، اپنی غیرت و خودداری کا سودا مت کرو. پڑھنے کا مقصد صرف نوکری نہیں ہے، پڑھنے کا مقصد ایک سبھی بننا، سیولائزڈ بننا، ڈسپلین بننا، رائٹ اور رانگ میں فرق پیدا کرنا، اچھا انسان بننا. صاف لفظ میں، ایک لفظ میں 100 بات کی ایک بات، اچھا انسان بننا. تو اچھا انسان بننے کے لیے نوکری ضروری نہیں، اچھا انسان بننے کے لیے اچھا نظریہ ضروری ہے، اچھی سوچ ضروری، اچھا کام ضروری ہے. تو اب جب بچے بگڑنے لگے تب کہا کروڑوں کا مکان دو گے اور بچہ کو ڈسپلین نہیں سکھلایا، وہ شراب پینے کے چکر میں کروڑوں کا بنگلہ بیچ ڈالے گا. اور عام طور پر دنیا میں ایسا ہو رہا ہے. اگر کسی کو زنا کی عادت لگی طوائف کے کوٹھے پہ جانے کی، ہجڑوں کے پاس جانے کی، اگر عادت غلط لگی، وہ زمین بیچ کر کے جب تک وہ پاخانے کی کیڑے کو چاٹے نہیں، اس وقت تک اسے سکون نہیں ملتا. عادت اگر خراب ہو گئی شراب پینے کی، زمین بیچے گا، ضمیر بیچے گا، اولاد کا سودا کر کے وہ شراب کا ایک گلاس وہ پینا چاہتا ہے. ایک کھرب پتی کلکتہ کا، اس کا بیٹا شراب پی کر ندی نالے کے کنارے پڑا رہتا. اب باپ روتا ہے کہ خربوں کی دولت میں کیا کروں جب اولاد ہماری خراب ہو گئی. جب اولاد بگڑنے لگی، جب لوگ بچے تباہ ہونے لگے، جو لوگ پہلے کہتے تھے میٹیریلزم، مال کماؤ، مال رہے گا تو سب لوگ چاہیں گے، مال رہے گا تو سب کچھ مل جائے گا، آج جب بچے تباہ ہونے لگے مالداروں کے، تب نظریہ یہ آیا کہ تحفہ دینے، تحفہ جو آپ بچوں کو دیتے ہیں مکان دکان کا،
ڈسپلین کا تحفہ سب سے بڑا تحفہ ہے، ادب کا تحفہ سب سے بڑا تحفہ ہے، انسانیت کا تحفہ سب سے بڑا تحفہ ہے۔ تو تباہی کا تماشا دیکھنے کے بعد دنیا جس پلیٹ فارم پہ آئی ہے، یہی پیغام تو مصطفیٰ نے 1400 سال پہلے عطا فرمایا ہے۔ اس لیے تو میں نے کہا کہ ہی must be called the savior of humanity۔ مصطفیٰ مانوتا کے رکشک کا نام ہے۔ جہاں نظر دنیا کے کروڑوں دانشوروں کی آج گئی ہے، وہاں نظر مصطفیٰ کی 1500 سال پہلے گئی۔ اس لیے آقا علیہ السلام نے کہا تھا کہ سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا۔ سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا۔ کیا پیغام سرکار اعلیٰ حضرت نے دی؟ آج ہم لوگ کافروں کا دیکھا دیکھی، گھر مکان دکان، 4 بیٹا ہے 4 گھر دینا ہے، 4 بیٹا ہے 4 کٹھا زمین دینا ہے، 4 بیٹا ہے 4 مکان دینا ہے۔ بس کافروں کی سوچ پیدا ہو، گھر مکان دکان، چاہے بچہ اس کا سڑ جائے، شرابی ہو جائے، زناکار ہو جائے، ہست میتھون کرنے والا، ہینڈ پریکٹس کرنے والا، ہجڑا نامرد ہو جائے، چاہے اس کی بیٹیاں زانیاں فاحشہ ہو جائیں، کچھ نہیں، بس 4 مکان دینا ہے، 4 گھر دینا ہے، ایک بیٹی ہے اس کے لیے 25 لاکھ روپے جمع کرنا ہے تاکہ ان کی شادی میں خرچہ کر دیں۔ بس یہی ایک کافرانہ سوچ بن گئی۔ بچوں کا دین، بچوں کا ایمان، بچوں کی جنت، بچوں کی آخرت۔ یہ بتا دے تم نے 50 کروڑ کا بنگلہ دیا، بچہ کتنے دن تک اس بنگلے میں رہے گا؟ 50 سال، 70 سال، 80 سال۔ اگر مسلمان ہے، کافر ہو گئے تو کوئی بات نہیں، اگر مسلمان ہے تو سوچنا پڑے گا کہ 80 سال کے بعد مرنے کے بعد کہاں جاؤ گے؟ جہاں جاؤ گے مرنے کے بعد وہاں کا ایک دن 50,000 سال کے برابر۔ اس کے سامنے یہ دنیا کی کیا حیثیت ہے؟ اس کے سامنے یہ دنیا کی حیثیت وہی ہے جو حضور نے کہی، ما یجعل احدکم اصبعہ ھذہ فی الیم فلینظر بما ترجع۔ تم میں سے کوئی اپنی انگلی سمندر میں ڈالے، پھر نکال کے دیکھے کہ انگلی میں کتنا پانی لگا ہے، ایک قطرہ پانی۔ حضور کہتے یہی مثال دنیا اور آخرت کی ہے۔ دنیا کی مثال ایک بوند پانی، آخرت کی مثال وشال سمندر۔ اگر زنا سے سماج کو روکنا ہے تو آخرت کی بات کرنی ہوگی، اگر مسجدوں کو اجڑنے سے بچانا ہے تو آخرت کی بات بولنی ہوگی، اگر سماج کو چوروں ڈکیتوں سے بچانا ہے تو آخرت کی بات کرنی ہوگی، اگر ہرس اور ہوس میں جو بچے آج ڈپریشن کے مریض ہو رہے ہیں، جو بچے نروس ہو رہے ہیں، دولت نہیں ملی تو زہر کھا کے مر رہے ہیں، سوسائڈ کے واردات بڑھ رہے ہیں، زناکاریاں بڑھ رہی ہیں، شراب نوشی بڑھ رہی ہے، مال کمانے کے شوق میں عورتیں بھی گروپ چلا کے سود کھانے کی عادی بن رہی ہے۔ اور صاحب جبکہ آیا ہے حدیث میں کہ سود کھانے کے جتنے گناہ ہیں، اس گناہ کے جتنے درجے ہیں اس میں 70 درجے ہیں سود کھانے کے گناہ کے۔ ادنا درجہ یہ ہے کہ ایک مرد اپنی ماں سے زنا کرے، ينكح الرجل امه۔ ادنا گناہ سود کھانے کے گناہ کے 70 رینک، 70 درجے۔ ہائیسٹ ڈگری، لوویسٹ ڈگری جب یہ ہے کہ ایک مرد اپنی ماں سے زنا کرے، جب لوویسٹ کا یہ حال ہے تو ہائیسٹ کا کیا حال ہوگا؟ کتنا خطرناک گناہ ہے سود کھانا۔ سود کھا کے کتنے دن تک دنیا میں زندہ رہو گے تم؟ 70-80 سال، اس کے بعد کہاں جاؤ گے؟ بولو اس پورے گاؤں کے اندر میں 100 سال سے زیادہ کس کی عمر ہے؟ کون ہے؟ اکا دکا کوئی ہوگا بھی تو مردے سے بدتر ہے۔ 100 سال کے بعد کوئی جیتا ہے تو مردہ سے بدتر ہے۔ کوئی جینا ہے 100 سال کے بعد بستر پہ پیشاب پاخانہ کرنا، ہوش و حواس کے غائب ہو جانا۔ اصل زندگی ہے 100 سال کے اندر ہی فنا ہو جاتی سارے لوگوں کی۔ جب سارے لوگ 100 سال کے اندر مر گئے تو ہم اور تم زندہ رہے گا، ہمارے بچے زندہ رہیں گے۔ اس لیے مسلمانوں پہ لازم ہے کہ کافروں کا دیکھا دیکھی، شادی بیاہ میں پیسہ اڑانا، اسی جمع کرنے کے لیے زندہ رہنا، بچوں کو 4 مکان دینے کے لیے زندہ رہنا مت دو نا۔ کیوں نماز چھوڑ کے بچوں کو 4 مکان دیتا ہے؟ 4 مکان بیچ کے شراب پی لے گا، وہ سارا مکان بیچ کے وہ زنا کرے گا، وہ سود کھا کر کے اپنی زندگی آخرت تباہ کرے گا۔ اسے مت دو اسے مکان، مت دو اسے زمین، مت شادی میں 50 لاکھ روپے خرچ کرو، دین سکھا دو
اور بچوں کو علم سکھا دو. اگر علم سکھا دیا تو 50 کروڑ کی جائیداد وہ خرید لے گا. اگر علم نہیں سکھایا تو 50 کروڑ کی زمین بیچ کے وہ شراب پی لے گا. اس لیے مصطفیٰ کہتے ہیں ادب سکھا دے, سب سے بڑا تحفہ تیری طرف سے اولاد کے لیے ہو جائے گا. سب سے بڑا تحفہ ادب, سب سے بڑا تحفہ ڈسپلین. اور وہ ڈسپلین اور ادب کیا ہے؟ دنیا میں کب تک رہنا ہے اور مرنے کے بعد کب تک رہنا ہے. اگر یہ باتیں آپ نے بچوں کو بتا دی تو آپ سے اچھا باپ کوئی نہیں. مسجدیں کمزور, مسجدیں مضبوط ہیں, نمازی کمزور ہو گئے. مکان چمک رہا ہے پینٹنگ سے, آدمی رہنے والا اتنا ڈیمیج ہے کہ صبح مومن شام کافر, شام مومن صبح کافر. وَيُبِئُ دِينَهُ بِعَرْضٍ مِّنَ الدُّنْيَا, یہ اپنے دین کو دنیا کے بدلے میں بیچ ڈالے گا قیامت کے قریب. چونکہ ہر آدمی کے دماغ میں دنیا کا نشہ چھا جائے گا. دنیا کمانے کے لیے 18 گھنٹے پڑھنا, IAS آفیسر بننے کے لیے 15 گھنٹے پڑھنا, اور جہاں خربوں سال رہنا ہے وہاں کے لیے آدھا گھنٹے کا ٹائم اس کے پاس نہیں ہے. جہاں مرنے کے بعد خربوں سال رہنا ہے وہاں کے لیے اس کے پاس 1 گھنٹے کا ٹائم نہیں ہے. عقل مند ہے وہ جو دنیا میں خوشحال رہنے کے لیے 5 گھنٹے اسکول میں دے اور 1 گھنٹے مسجد کو دے, تاکہ دنیا میں بھی خوشحال رہے, مرنے کے بعد بھی مصطفیٰ کی جنت میں چلا جائے. عقل مند وہ ہے جو دنیا میں اچھی زندگی گزارنے کے لیے بھی وقت کی قدر کرے اور جنت جانے کے لیے بھی وقت کی قدر کرے, تاکہ مسجد جائے جنت ہاتھ میں رہے, اور اسکول کالج جائے, دکان جائے, کھیت جائے, تاکہ دنیا بھی ہاتھ میں رہے. اور یہی پیغام اللہ نے بندوں کو دیا اور سکھایا ہے. اللہ نے یہ دعا کرو, ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. الہی اے ہمارے رب, اس دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما کہ دوسروں کے محتاج نہ رہے, اور اس دنیا میں بھلائی عطا فرما اور جنت عطا فرما, جہنم کی آگ سے ہمیں بچا جائے. یہ دعا اللہ نے بندوں کو سکھائی ہے تاکہ دنیا میں ذلیل نہ ہو جاؤ. اب ذرا غور سے سنیے کس طرح ایک باپ اپنے بچے کی تربیت کرتا ہے, اور کس طرح اس دنیا میں کیسے کیسے کریم لوگ دنیا میں رہتے ہیں. بس صرف ہم اتہاس کا ایک چیپٹر کھولتے ہیں, تاریخ کا ایک پنہ کھولتے ہیں, غور سے سارے مرد ساری عورتیں سنیں کہ کس طرح ایک باپ نے تربیت کا رول ادا کیا اور کیسے عزت ملتی ہے, کیسے اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کے دین ایمان عقیدے کی حفاظت کرتا ہے. اللہ حفاظت کرنے والا ہے, مگر بندے کو جس طرح اللہ روزی دینے والا ہے, بندے کو محنت کرنی پڑے گی, دکان جانا ہوگا, کھیت میں کھیتی کرنی ہوگی, تب دانا ملے گا. اسی طرح بچوں کی ہدایت تو اللہ ہی دے گا, مگر ماں باپ کو محنت کرنی ہوگی, ماں باپ کو تربیت کرنی ہوگی. یہ دنیا کے سارے کاموں میں یہی اصول ہے. عزت دینے والا اللہ ہے, عزت پانے کے طریقوں پہ عمل کرنا ہوگا. روزی دینے والا اللہ ہے, روزی کی تلاش کرنی ہوگی. علم دینے والا اللہ ہے, مگر تمہیں علم حاصل کرنے کے لیے محنتیں کرنی ہوگی. ایسا نہیں ہوگا کہ میں صاحب درگاہوں میں جا کے بیٹھ جاؤں اور بیٹھنے کے بعد یہ کہوں کہ بابا میں ایک نظر ڈالیے تاکہ میں ارب پتی بن جاؤں. ایسا نہیں ہوتا ہے. بابا ارب پتی بنا دیجئے, بابا زمین میرے گھر سے سونے کی ہانڈی نکال دیجئے, بابا یہ کر دیجئے وہ کر دیجئے, نہ محنت, نہ مشقت, نہ حکمت, نہ تدبیر, اور بابا وہاں سے ایسی نظر کرم کر دیں کہ گھر سے سونے کی ہانڈی مل جائے. تو سارے جتنے لوگ بابا کے دروازے پہ جاتے ہیں, پرانا پیر, پنڈوا شریف, اجمیر شریف, وہ سب کے گھر سے سونے کی ہانڈی نکل جانی چاہیے. مگر 1 کروڑ آدمی کا سینے پہ ہاتھ رکھے میں پوچھتا ہوں, یہ بتا دے کہ تم نے بابا کے آستانے پہ گیا, کیا تیرے گھر سے سونے کی ہانڈی نکلی؟ نہیں نکلی, نہیں نکلے گی. یہ سسٹم کے خلاف ہے. کیا ہوگا کہ پہلے ہم وہی اسی دکان میں بیٹھتے تھے, 8 گھنٹے بیٹھتے تھے, پیسہ ہوتا تھا, برکت سمجھ میں نہیں آتی تھی. لیکن جب میں بابا کے ہاں گیا, میں نے محنت شروع کر دی. ایک دن دکان بند نہیں کیا, ٹائم پہ دکان کھولنا, ٹائم پہ دکان سے آنا, محنت شروع کر دی. پھر بابا کے پاس بھی گئے, وہاں میں نے اللہ رب العزت سے اس قبر انور کے وسیلے سے دعا شروع کی. ادھر سے محنت بڑھی, ادھر سے بابا کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھے تو کامیابی نے قدم چوما, خدا کی رحمت آسمان سے جھوم کے برس گئی. یہی اصول ہے سب میں. بچوں کی تربیت, حکمت, سیاست, پالیٹکس, راجنیتی, ہائر ایجوکیشن, سماج کی خدمت, بال بچوں کی تربیت, جنت کی تیاری, دنیا کی تیاری, سب چیز میں یہ فارمولا کام کرتا ہے. ادھر سے محنت چلے,
ادھر سے بزرگوں کی دعا چلے، پھر آسمان سے رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ یہی ایسا نہیں ہوتا ہے کہ وہاں جا کے بیٹھے درگاہ پہ 24 گھنٹے کے بابا نظر کرم ہانڈی نکل جائے سونے کے گھر سے، ایسا نہیں ہوتا ہے، بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ کا سارا کام سسٹم کے مطابق ہوتا ہے۔ وہ سسٹم کیا ہے؟ دنیا میں جینا ہے تو محنت کرنا ہوگا، دنیا میں فضل الہی ڈھونڈنے کے لیے باہر نکلنا ہوگا، تمہیں اللہ نے زندگی دی ہے، ہاتھ پاؤں دیے ہیں، کام کرنا ہوگا۔ کوڑھی بن کے رہے گا، دوسروں کے بھروسے آسرت رہے گا تو مر جائے گا۔ اللہ نے جسے پولیو گرست بنایا ہے، دوسروں کے دل میں اللہ اس کی محبت ڈال دیتا ہے۔ اللہ نے جس کو غریب بنایا ہے، اللہ دوسروں کو مالدار بنا کے اس مالدار کو زکات، خیرات، صدقات کا حکم دے کر ان غریبوں معذوروں کی خدمت کا آدیش دیا ہے۔ اور عزت چاہیے تو بھی محنت کرنی ہوگی، دولت چاہیے تو بھی محنت کرنی ہوگی، جنت چاہیے تو بھی محنت کرنی ہوگی۔ اب ذرا غور سے سنیے، میں اتہاس کا چیپٹر کھولتا ہوں۔ کیا نور ملتا ہے، کیسی سوسائٹی تھی، کیسا سماج تھا، کیسی لوگوں کی سوچ تھی، اور آج ہم کس قدر گر گئے۔ نہ عزت رہی، نہ دولت رہی، نہ حکومت رہی، نہ سلطنت رہی، نہ چہرے پہ نور رہا، نہ بچوں کی فرما برداری رہی، سب کچھ لوٹا کے بریانی کا رہے، سب کچھ لوٹا کے تیجا 40واں برسی میں بریانی کھا رہے ہیں، سب کچھ لوٹا کے منہ میں پان ڈال کے ہونٹ لال کر کے سینہ تان کے سماج میں چل رہے ہیں۔ ہم سماج کے اچھے لوگ ہیں، دین دھرم سب لوٹا کے یہ پان کھا کے ہونٹ لال کر کے کہتا ہم سب سے بڑے، اور جہاں سینے پہ ہاتھ دیں اب 5 منٹ بعد سنیں تو لگے گا غم کا پہاڑ اس کے سینے پہ ہے۔ سب سے بڑا غمگین دنیا کا یہ ہے، غریبی میں ایمان کیسے بچتا ہے، اصول کیسے بچتا ہے۔ ذرا غور سے سنیے، اتہاس میں ساری باتیں ہیں جس سے ہمیں نور ملتا ہے، روشنی ملتی ہے۔ بغداد کا نام سنے ہوں گے، بصرہ کا نام سنے ہوں گے، کوفہ کا نام سنے ہوں گے، سمرقند کا نام سنے ہوں گے، بخارا کا نام سنے ہوں گے۔ سمرقند بخارا علاقے میں ایک قبرستان ہے، اس قبرستان میں آج تک یہ دستور ہے کہ اس قبرستان کے اندر جو عالم باعمل ہے وہی دفن ہوگا۔ دنیا کا ایک واحد قبرستان ہے جس میں کئی 100 قبریں ہیں، اور تمام قبروں پہ اس عالم دین کا نام، اس کی خدمتیں، ان کی پیدائش کی تاریخ، وصال کی تاریخ سب لکھی ہوئی ہے۔ اس قبرستان میں 1000 بیگھہ زمین کا جوتنے والا کوئی بادشاہ نہیں رہے گا، چاہے 10 سال حکومت کرنے والا بادشاہ وہ اس قبرستان میں نہیں جائے گا، اس قبرستان میں وہی دفن ہوگا، چاہے کرائے کے گھر میں رہنے والا کیوں نہ ہو، وہ عالم باعمل ہو، عالم ہو، دین کی خدمت کرنے والا ہو، وہ اس قبرستان میں دفن کیا جائے گا۔ اصول، آئیڈیالسٹ بننا، اصول کا آدمی بنا بہت بڑی چیز ہے، اپنے بال بچوں کو بتانا ہوگا۔ جس طرح سرکار غوث اعظم کی ماں نے کہا تھا، بیٹا ہر حال میں سچ بولنا، تو بیٹا نے کر کے دکھایا کہ 40 سکے سونے کے ڈکیتوں کے سامنے کھول کے رکھ دیے۔ ڈکیتوں نے چونک کر پوچھا، اس قدر ہیڈن پلیس، چھپی ہوئی جگہ میں تیرا سکہ تھا کہ ہم تلاشی لینے کے بعد بھی نہیں دیکھ سکتے تھے، تو تم نے میرے پوچھنے پر کیوں کہہ دیا کہ میرے پاس 40 سکے ہیں سونے کے؟ تو بول لیتے کہ نہیں ہے تو تیرا مال محفوظ رہ جاتا، ہم تو ڈھونڈ بھی نہیں سکتے تھے، وہ محفوظ جگہ پہ تیرا مال سلا ہوا تھا۔ بچپنے میں غوث اعظم نے کیا جواب دیا تھا؟ ان کے جواب کا تیور یہ تھا کہ 40 سکے کا کیا ہے؟ میری ماں نے کہا ہے کہ بیٹا سچ بولنا، کبھی جھوٹ مت بولنا، میں اپنی ماں کی بات پہ عمل کر رہا ہوں، اور تیور غوث پاک کا سمجھا رہا تھا۔ اصول کتنی بڑی چیز ہے، سچائی 40 سونا، 40 پہاڑ بھی کوئی گولڈ کا دے دے اور کہے عبد القادر جھوٹ بول، یہ پہاڑ تجھ کو دے دیا جائے گا۔ غوث پاک کا تیور بتا رہا تھا، 40 سونے کے پہاڑ پہ میں تھوک دوں گا، زبان کو جھوٹ سے آلودہ نہیں کروں گا۔ یہ ہے اصول، یہ ہے سدھانت، یہ ہے ضابطہ۔ اصول کا پابند بندے کو رہنا چاہیے، اپنے بال بچوں کو ہمیشہ اچھی تربیت کرنی چاہیے۔ تم 100 روپے خیرات کرو فقیر کو، اور اپنے بچوں کو صرف اتنا بتا دو کہ بیٹے کھانے سے پہلے دونوں ہاتھ گٹوں تک دھونا ہے، یہاں تک چھل چھلا کے نہیں، بلکہ گٹوں تک دونوں ہاتھ دھونا سنت ہے۔ 1000 روپے فقیر کو دینا جو صدقہ ہے، اپنے بچے کو ادب سکھا دینا یہ بڑا صدقہ ہے، یہ ایک صدقہ ہے۔ اپنے بچوں کو ادب سکھائیں، اپنے بچوں کو بتائیں ہمیشہ، نہیں بڑا ہوگا اپنے سے سیکھ لے گا، ایسا نہیں ہوتا ہے۔
جب بچہ ٹائٹ ہو جاتا ہے تو باپ ماں کو آنکھ دکھانے لگتا ہے. جب بچہ 10 سال تک رہتا ہے تو وہ ہماری بات مانتا ہے. 10 سال سے لے کے 20 کے بیچ میں بچہ اندر سے ٹائٹ ہوتا ہے. بھلے ہی ڈر کے مارے باپ کو جواب نہیں دیتا ہے لیکن وہ اندر سے مٹھی بند کرتا ہے. اس لیے آیا ہے کہ اپنی اولاد کی عزت کرو. 1 سال سے لے کے 10 سال کی عمر تک اپنے بچوں کو خوب پیار دو, پیار کی باتیں سناؤ, پیار کرو, سینے سے لگاؤ, پیشانی چومو, کاندھے پہ بٹھاؤ. اور 7 سال کا جب بچہ ہو تو اس کو نماز کا آدیش دو. جب 10 سال تک نمازی نہیں بنے پابند سے اسے مار کے نمازی بناؤ, چونکہ نماز پڑھا دینا سب سے بڑا کام ہے. نماز پڑھے گا تو وقت کا پابند ہوگا, نماز پڑھے گا تو اللہ کا ڈر دماغ پہ رہے گا, نماز پڑھے گا تو 5 وقت پیشانی زمین پہ جھکا کے اپنے آپ کو عاجز و خاکسار اللہ کا بندہ سمجھے گا. کبھی وہ سر اٹھا کے چل کے مغرور متکبر نہیں بنے گا. وقت کی پابندی کرے گا تو IAS آفیسر بھی بن سکتا ہے, IPS بن سکتا ہے. وقت کی پابندی کرے گا بڑا دولت مند بن سکتا ہے. تو نماز کا آدیش مصطفیٰ نے کہا بچوں کو دے 7 سال کے جب ہو اور 10 سال کا ہو تو مار کے نمازی بنا. بہت بڑی حکمت ہے تاکہ تیرا بچہ پنکچوئل بن جائے, تیرا بچہ وائز ہو جائے, تیرا بچہ ہیلدی ہو جائے, تیرا بچہ ویلدی ہو جائے, تیرا بچہ سماج میں دوسروں کا کشٹ دور کرنے والا, یہ سماج کا سدھارک بن جائے, سماج کا لابھدایک فرد بن جائے. اسی لیے مصطفیٰ نے کہا کہ جب تیرے بچے 7 سال کے ہوں نماز کا آدیش دے, اور 10 سال کا ہوں تو مار کے نمازی بنا دے, اور جب نمازی بن جائے تو بستر الگ کر دے تاکہ اب وہ خود سے لیٹرین پخانہ کرنا, کپڑا دھونا, پاک صاف رہنا, وضو کرنا, غسل کرنا, وہ سارے آداب زندگی سیکھ لے. بچہ ہو گیا 18 سال, نہ کپڑا پہننے کا ڈھنگ ہے, نہ کھانے کا طریقہ ہے, نہ باتھ روم جانے کا طریقہ ہے. اب باپ بولتا ہے کہ بچہ سیکھ لے گا, اپنے سے نہیں سیکھے گا. آیا ہے کہ بچہ 10 سے لے کے 20 کے بیچ میں بچے کو غلام کی طرح اس سے کام لے. بچوں کو کام کروا, اس کو کوڑھی مت بنا. بازار جاؤ سامان لے کے آؤ. ایسا نہیں کہ بازار جائے گا ایکسیڈنٹ کر جائے گا مر جائے گا, مت جاؤ بازار, گھر ہی میں رہو تاکہ گھر ہی میں پیشاب پخانہ کرو. نہیں, انہیں بتائیں کہ سڑک پار ایسے کرنا, چاروں طرف دیکھ کر کے تب سڑک پار کرنا. اسے بتا دیں کہ کس دکان سے سامان لینا ہے, مگر اس کو عادی بنانا ہے, اس قدر محنت کروانا ہے, اس کو کھیلنے کا ٹائم دینا ہے تاکہ وہ سائیکل چلائے, خوب کھیلے, جمپ کرے, پسینہ بہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ توند بچوں کا نہیں نکلتا ہے کیونکہ بچے اوپر نیچے کرتے ہیں, بچے کھیلتے ہیں, کودتے ہیں, مستیاں کرتے ہیں, اس لیے اس کا یہ لیور, یہ پیڑ اندر دبا رہا ہے. لیکن جیسے ہم 40+ ہوتے ہیں, جہاں بیٹھ کے رہے یہ توند باہر پھینکنے لگتا ہے. اسی لیے بچے کھیل کود کر رہے ہیں, کھیل کود کرنے کا کھیل کا میدان ہونا چاہیے. مدرسوں میں بھی, اسکول میں بھی بچے کھیلیں, بچے کودیں. کودنے کا ٹائم ہے, محنت بچے سے کروائیں. مدرسے میں جو بچے ہیں, پہلے بعض مدرسوں میں کام کروایا جاتا تھا, کھیتی کروائی جاتی تھی, گارڈن لگوایا جاتا تھا. ہم لوگ بچپن میں خوب کام کرتے تھے. برا لگتا تھا کہ کیوں ہمارے استاد کہتے ہیں آلو لگاؤ, کیوں کہتے تھے یہ گلاب کا پیڑ ہے, اس کی ٹہنی تراشو, اس میں چائے کی پتی ڈالو, صبح اٹھے سلام کے پاس 5 منٹ کام کرو. اس وقت برا لگتا تھا, لیکن اب سمجھ میں آتا ہے کہ کس قدر ہمارے فائدے کا کام تھا, ہمارے فائدے کا کام تھا. بچوں سے خوب کام لیں, 10 سے لے کے 20 سال کے بیچ میں نوکر کی طرح ٹریٹ کریں بچوں کے ساتھ. بیٹی ہو اس سے خوب کام لیں, روٹی بناؤ, بریانی بناؤ, قیمہ بناؤ, کوفتہ بناؤ, تاکہ سسرال والی کو امید رہتی نئی نویلی دلہن آئی ہے, یہ نئی نویلی دلہن دیکھیں کھانا کیسے بناتی ہے, آج اس کے ہاتھ کا کھانا کھائیں گے. سسر بولتا ہے جو ہماری دلہن آئی ہے نئی, اس کو بولو کہ آج وہ چکن بنائے, ذرا دیکھیں کس طرح بناتی ہے, فرائی کرے. اب یہاں ماں سارا کام کر کے بچوں کو کام سے روک دیا. تم مت کرو, ہم ہیں نا, ہم جوان ماں ہیں, اب کر رہی. اب وہاں گئی تو پورے سسرال میں ماں کی ناک کٹ گئی, باپ کی ناک کٹ گئی, روٹی بنانا نہیں آتا ہے. ابھی ایک کیس آیا گھر میں, صاحب ہم کو بلایا گیا کہ دیکھیے یہ اس کو روٹی بنانا نہیں آتا ہے. اب پوچھے روٹی بنانا آتا ہے؟ اگر آپ بولیں گے ساس سسر غلط بولتا ہے, ان کو کہیے کہ ہم آج تمہارے گھر میں مہمان ہیں, ہم کو اپنے ہاتھ سے روٹی بنا کے کھلاؤ, اور روٹی اس کو بنانا اس کو نہیں آتا ہے. یہ قصور ماں کا ہے جو اپنے بچے کو روٹی بنانا نہیں سکھایا اور کھانے کے آئٹم کو نہیں سکھایا. اس لیے ایک نوکر غلام کی طرح ٹریٹ بچوں سے کریں, بچوں کو ہمیشہ تنبیہ کریں, اس کو ادب سکھائیں, کام لیں, اوپر جاؤ, نیچے آؤ, دکان جاؤ, اسکول جاؤ. نہیں سر میں درد ہے, کچھ نہیں سر میں درد ہے تو ٹھیک دوائی میں دے دوں گا, اسکول جاؤ. بچوں کو روزانہ اسکول بھیجیں, بچوں کو روزانہ مدرسہ بھیجیں, 1 گھنٹہ مدرسے میں رہے, پھر وہاں سے آئے ڈریس چینج کرے, اسکول جائے, بالکل بجلی کی طرح کریں. تب وہ بچہ 20 سال کے بعد
پھر وہ بچہ کریم ہو جائے گا سماج کا، وہ سست نہیں رہے گا، کوڑھی بن کے نہیں جیے گا، محنت کش بنے گا، آگے جانے کے بعد ترقی کامیابی کرے گا، لڑ جھگڑ کر کے نوکری لے گا، کمپٹیشن فیس کر کے لڑ کے نوکری لے گا، دوسروں کی رحم و کرم پہ زندہ نہیں رہے گا۔ جب مقابلے کا زمانہ ہے تو طاقت بڑھا دینی ہے، مقابلے کا زمانہ ہے تو علم بڑھا دینا ہے، مقابلے کا زمانہ ہے تو اب 5 گھنٹے پڑھنے سے کام نہیں چلے گا، 10 گھنٹے پڑھنا پڑے گا۔ جب